آپ کو ایک واقعہ سناؤں. آپ کی سنو ٹائم ہے نا آپ کے پاس, آپ کی عقل حیران ہو جائے گی. ایسا واقعہ سناؤ. ایک صحابی ہے جن کا نام, بہت پیارے صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت سفینہ. بولو کیا نام ہے؟ سفینہ. سفینہ ساتھ میں بولو نا, کیا نام ہے وہ صحابی کا؟ حضرت سفینہ. وہ ایک جماعت میں جا رہے ہیں. بولو ایک ہے. اللہ کے رسول پاک ساتھ میں کچھ لوگوں کو تیار کیا اور کہا تم سب کو وہ کام پر جانا ہے, تو ساتھ میں حضرت سفینہ کو بھی بھیجا. تقریباً 100-150 آدمی. بولو کتنے آدمی؟ 100-150 آدمی. اللہ کے رسول پاک ساتھ میں بھیجا, جاؤ فلاں کام کرنے جانا ہے. اور تم ایک کو نہیں جانا, 150 کی جماعت بن کے جائے گی. اب وہ 150 کے 150 تیار ہو گئے. پورا مجمع. بولے ساتھ میں کون بیٹھے ہوئے؟ حضرت. ساتھ میں جماعت میں کون ہے؟ بولو حضرت. اب یہ جماعت 150 آدمی کی جماعت چلی. جو قافلہ چلا ان کو جہاں جانا ہوگا وہاں جا رہے تھے, لیکن راستے میں کسی جگہ پر بیٹھ گئے. چلو اب نماز بھی پڑھ لیں گے, یہاں پہ کھانا بھی کھا لیں گے, یہاں پہ پانی بھی پی لیں گے. تو کون تھے ساتھ میں؟ کون تھے؟ بولو حضرت. یہ سب سننا, یہ بہت سمجھنے کی بات ہے. اور خاص کر کے ہم یہ جنگلوں میں رہتے ہیں نا, جو لوگ جنگلوں میں رہتے ہیں ان کو بہت زیادہ سمجھ میں آئے گا. اب وہ بالکل عرب کا بیابان, عرب کا صحرا, اور سب چل رہے. ایک میدان ملا, وہاں پہ کھانا بھی کھا رہے, نماز بھی پڑھ رہے, پانی بھی پی رہے. وہ کون تھے جماعت میں؟ کون تھے؟ حضرت. ان کو کیا خیال آیا کہ میں یوں جاؤں, استنجا کروں اور واپس آ جاؤں گا, کسی کو بولے نہیں, اور استنجا کرنے چلے گئے. اب وہاں پہ پانی ملنا ذرا مشکل ہوتا تھا, تھوڑا دور گئے. خیر استنجا کر لیے. استنجا کر کے حضرت سفینہ واپس آئے. یہاں کوئی بھی نہیں. ارے بولو یہاں, مطلب سارے لوگ اپنے سفر پہ آگے بڑھ گئے. اب بالکل جنگل, ان کے پاس کھانا بھی نہیں, پانی بھی نہیں, ان کے پاس کپڑے بھی نہیں, ان کے پاس کوئی سامان بھی نہیں, کیونکہ سارے کے سارے قافلے والے تھے وہ چلے گئے. اب تو یہ اکیلے ہو گئے. اب یہ سوچنے لگے میرے کو کرنا تو کیا کرنا. تو حضرت سفینہ دوڑے. بھائی آدمی پریشان ہوگا تو کیا کریں گے. ارے وہ سیدھے دوڑے اور دوڑتے چلاتے تھے, او میرے دوستو کہاں؟ ارے جن کے ساتھ میں آیا تھا میرے قافلہ والے کہاں؟ وہ جنگل میں چلائے, مگر کوئی سننے والا. کہ واپس دوڑتے وہی جگہ پر آ گئے. سوچے میں غلط راستے پر آ گیا, میرے کو لیفٹ میں جانا ہے. تو لیفٹ میں گئے اور چلاتے گئے, میرے دوستوں, میرے قافلہ والوں کہاں؟ بولو کوئی ملا نہیں. پھر سوچے کہاں جاؤں, پیچھے تو جا نہیں سکتا کہ یہیں سے آیا ہوں, یہاں بھی جا نہیں سکتا کیونکہ یہی تو میں استنجا کرنے گیا تھا. تو یہ کہاں گئے ہوں گے. اب دھیرے شام کا وقت. بولو کس کا وقت؟ اب یہ بیٹھ گئے. بھائی سچ بتاؤ, جنگل میں کھانا بھی نہ ہو, پانی بھی نہ ہو, اور اتنا دوڑنے والا آدمی پورے پسینے میں تر بتر ہو, یہ کیا سوچے معلوم؟ کلمہ پڑھتے رہو, اب تو موت ہی آنے والی ہے. تو دھیرے بولو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد الرسول. کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ اب میں مر جاؤں گا جب کھانا نہیں ملے گا, پانی نہیں ملے گا, اور تھکا ہوا پورا پسینے سے شرابور ہو گیا, اور یہ جنگل میں کوئی دیکھنے والا. اتنے میں اچانک دھاڑ کر کے جو آواز آئی تو ایک دم یوں گردن اٹھائے تو دیکھا سامنے شیر آ گیا. بھائی جنگل ہے, شام کا وقت ہے, کیا آ گیا؟ نہیں ساتھ میں بولو نا, کیا آ گیا؟ اچھا آپ لوگ بتاؤ, شیر آوے تو اپن کیا کریں؟ لڑے اس کے ساتھ؟ نہیں بولو نا, لڑے نہیں, سیدھی بات ہے, آدمی گھبرا جائے گا. اب وہ شیر سامنے آیا, یہ حضرت سفینہ پیچھے ہو گئے. پھر وہ اور آگے آیا. بولو یہ اور پیچھے ہو گئے. پھر وہ آگے آیا, یہ اور. پھر یہ دل میں سوچنے لگے کہ تو سفینہ کتنا پیچھے جائے گا, یہ ایک حملہ کرے گا تو ابھی معاملہ ختم ہو جائے گا, پیچھے جا کر کوئی فائدہ. اچانک ان کے دماغ میں ایک بات آئی. بولو سبحان اللہ. کیا جملہ فرمایا؟ کس کو کہہ رہے؟ بولو کس کو کہہ رہے ہیں؟ شیر کو. کیا جملہ فرمایا؟ حضرت سفینہ نے فرمایا, یا صد الغابہ لا تحجم علی انا عبد محمد. بولو صلی اللہ علیہ وسلم. بس اچانک ان کے دماغ میں ایک بات آئی. انہوں نے کہا اے جنگل کے شیر, مجھ پہ حملہ مت کرنا, میں مصطفیٰ کا غلام ہوں. بولو سبحان اللہ. میں تو محمد کا غلام ہوں, مجھ پہ حملہ مت کرنا, میں محمد کا. وہ شیر جو ایسے آیا تھا نا, ایسے پلٹا اور کھڑا ہو گیا, دم ہلانے لگا. ایسے کیسے کھڑا؟ حضرت سفینہ سوچنے لگے یہ تو کھڑا ہو گیا, ہلنے کا نام نہیں لیتا. کہا چلو اللہ کے نام پہ اسی کے اوپر بیٹھ جاؤں. آپ کس کے اوپر بیٹھ گئے؟ شیر. اور اس کی کھالوں کو ایسا, بھائی لگام وگام تو تھی نہیں, اس کی کھالوں کو پکڑ لیا. وہ شیر چلنے لگا, کبھی چلے کبھی دوڑے, کبھی چلے کبھی دوڑے, کبھی چلے کبھی. اور حضرت سفینہ کہتے میرا دل اندر سے دھک 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 کرتا رہے, کیونکہ کس پہ بیٹھے ہوئے تھے؟ کہتے کبھی میں آسمان کی طرف دیکھ کر کہوں اللہ یہ کیا ہو رہا اللہ, اور کبھی شیر کی طرف دیکھ کر سوچوں کہ اگر یہ ابھی پلٹے گا, ابھی حملہ کرے گا, میرے بدن کے ٹکڑے کر دے گا. کہتے معلوم نہیں شیر چلا. ہاں میرے قافلہ والے جیسے دور کھڑے تھے, 10 قدم دور شیر نے مجھے روک دیا. بولو سبحان اللہ.
اب سننا، شیر کھڑا ہے، حضرت سفینہ اتر گئے. بولو حضرت سفینہ. اب وہ جتنے تھے نا کتنے آدمی تھے سامنے، سب کو کہنے لگے آؤ آؤ میرے کو لینے آؤ کیونکہ شیر ہے، آؤ آؤ لینے کو آؤ. تو وہاں سے سب لوگ کہے نا تم آ جاؤ. ارے جب تم شیر پر بیٹھ کر آئے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تم شیر پر بیٹھ کر آئے، شیر کی کھالوں کو پکڑ کے رکھا تھا، اور جیسا گھوڑے پر آدمی بیٹھتا ہے ویسا شیر پر بیٹھ کر آئے. اب 10 قدم کے لیے ہم کو کائے کو بلاتے ہو، ہم کو کائے کو موت کی دعوت دیتے ہو. یہ ادھر سے بولے اے ادھر آؤ میرے کو لینے آؤ. وہ لوگ کہے نہیں تم آ جاؤ ادھر آ جاؤ. ابھی تو یہ معاملہ چل رہا تھا کہ شیر ایسے پلٹا اور ان کے کان میں کچھ بڑبڑایا. بولو ان کے کان میں کچھ. اب یہ تو گھبرا گئے، معلوم نہیں کیا بولا کیا بڑبڑا، مگر شیر چلا گیا. بولو الحمدللہ. شیر بہت دور چلا گیا. جب ایسا لگا کہ چلا گیا تو دھیرے دھیرے یہ اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچے. ارے وہ سارے ساتھیوں نے جو نعرے تکبیر بولا ہوگا، وہ سارے ساتھیوں نے کہا مان گئے سفینہ تم کو مان گئے. آج تک ہم نے لوگوں کو اونٹ پہ دیکھا، ہم نے لوگوں کو گدھے پر دیکھا، کچر پر دیکھا، گھوڑے پر دیکھا، ہم نے پہلا دیکھا جو شیر کی سواری کر کے ہمارے سامنے آیا. اور لوگوں نے کہا نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، دین اسلام، مصطفیٰ کا دامن، مصطفیٰ کا دامن. جمعہ گڑیا جلسہ کمیٹی جناب حضرت قاری احمد علی صاحب. بات پوری سننا. اب جتنے لوگ وہاں تھے نا، یہ تو اب پہنچ گئے، اپنے قافلے میں پہنچ گئے. اب سب نے کیا کہا معلوم؟ آج سے تمہارا نام بدل دیا. کہا نہیں میرا نام سفینہ ہے. کہا نہ تمہارا نام سفینہ نہیں، آج سے تمہارا نام ہوگا صاحب الاسد. صاحب الاسد یعنی شیر والے. کون؟ اور حضرت سفینہ کہتے پھر تو سب قافلہ والے میری عزت کریں، کھانے کا ٹائم ہوئے سب میں کو کہنا تم کو کچھ نہیں کام کرنا، کھانا ہم تم کو پہنچائیں گے. بولو سبحان اللہ. اور سب لوگ کیا بولے؟ او شیر والے آ جاؤ نا، پانی پی لو نا، آ جاؤ نا، کھانا کھا لو نا، آ جاؤ. کوئی بھی کام کرنے جاوے سب کہیں نا کام ہم کریں گے. جو اونٹ پہ بیٹھنے والے، شیر پہ بیٹھنے والے کام نہیں کیا کرتے. تم تو ہمارے شیر ہو. شیر ان کا نام ہی ہو گیا شیر والے. بولو کیا نام ہو گیا؟ اچھا چلو، جو قافلہ کام پہ گیا تھا کام ہو گیا، واپس مدینہ آ گئے. اور سب کی عادت تھی کہ جب مدینہ واپس آئے پہلے مسجد نبوی میں آئے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرے. اب سب لوگ آئے، لیکن جس وقت یہ لوگ مسجد نبوی میں آئے آدھی مسجد بھری ہوئی تھی. اب ظاہر بات ہے مسجد میں آئے تو پھلان کے تو آئیں گے نہیں. سارے لوگ پیچھے بیٹھ گئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر سارے لوگ 150 کے 150 آدمی پیچھے بیٹھ گئے. آگے مجمع بیٹھا ہوا، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے. ہمارے نبی کی نظر مبارک پڑی تو ہمارے نبی نے فوراً کہا اچھا یہ قافلہ آ گیا. سب قافلہ والوں نے کہا ہم لوگ آ گئے. تو ہمارے نبی نے پوچھا آئینہ صاحب الاسد، وہ شیر والا کہاں ہے؟ بولو نا سبحان اللہ، بولو نا سبحان. شیر والا. تو حضرت سفینہ کہتے میں تو دل میں اتنا خوش ہو گئے، یہاں بھی خبر پہنچ گئی کہ میں تو شیر والا. تو یوں کھڑے ہو گئے، کہا اللہ کے رسول میں شیر والا. ہمارے نبی نے کہا جاؤ. جب وہ قریب آئے نا تو ہمارے نبی نے پوچھا وہ شیر کی داستان تم سناؤ گے یا میں تم کو سناؤں؟ بولو بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ. پھر ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ چلو تم بھی مت سناؤ، صرف مجھے اتنا بتاؤ تم نے ایک سوال پوچھا تھا، وہ شیر نے تم کو کیا جواب دیا؟ تم نے ایک سوال پوچھا، شیر نے کیا جواب دیا؟ تو حضرت سفینہ کہنے لگے اللہ کے رسول ما سألتو قطو، اللہ کے رسول میں نے کوئی سوال نہیں پوچھا، میں تو خود گھبرا گیا کہ اللہ کے رسول وہ تو قافلہ والوں کو معلوم نہیں میرے کو شیر والا شیر والا شیر والا بولتے، لیکن میں تو اتنا گھبرا گیا تھا میری تو سانس اٹک گئی تھی. اللہ کے رسول آپ کے سامنے کیا بولنا، آپ کو تو سب معلوم ہے. اور اللہ کے رسول میں نے شیر کو کوئی سوال، بولو کوئی سوال کیا؟ ہمارے نبی نے فرمایا نہیں، جب وہ تمہارے قریب آیا تھا تم کچھ بولے تھے. کہاں؟ اس وقت میں بولا تھا. کہا وہ جاتے جاتے شیر تمہارے کان میں کچھ بولا تھا. کہا وہ بھی بولا تھا. تو ہمارے نبی نے کہا جو پہلے تم بولے تھے وہ تمہارا سوال تھا اور شیر نے تم کو آخر میں بولا وہ اس کا جواب تھا. بولو سبحان اللہ. جب ہمارے نبی نے کہا بتاؤ تم نے کیا بولا تھا جب شیر تمہارے قریب آیا؟ حضرت سفینہ کہتے میں نے کہا تھا یا اسد الغابہ لا تہجم علی فانا عبد محمد، میں نے کہا تھا اے جنگل کے شیر، اے جنگل کے شیر مجھ پہ حملہ مت کرنا، میں تو محمد کا غلام ہوں. ارے بولو میں تو مصطفیٰ کا. ہمارے نبی فرماتے وہ شیر جب بڑبڑا کے گیا نا تمہارے کان میں، وہ یہ بول کر گیا میں چاہتا تو حملہ کر دیتا. ارے بولو میں چاہتا تو، ارے میں چاہتا تو حملہ کر دیتا، پھاڑ دیتا.
وہ شیر نے کان میں کہا سفینہ میں نے تجھ پر حملہ نہیں کیا کیونکہ تو نے کہا کہ میں محمد کا غلام ہوں، اور یاد رکھو اگر تم محمد کے غلام ہو تو یہ شیر محمد کے غلاموں کا غلام ہے. بولو سبحان. اگر تم محمد کے مصطفیٰ کے غلام ہو تو یہ جنگل کے سارے درندے محمد کے غلاموں کے. آج میرے دوستو یہ سارے لوگ ہم اگر مصطفیٰ کے غلام بنے ہوتے نا سب ہمارے غلام بنے ہوتے، لیکن ہم مصطفیٰ کے غلام نہیں بنے، ہم تو مصطفیٰ کے قانون کو توڑنے والے بنے. اس لیے میرے پیارو میں بات ختم کرنے جا رہا ہوں. کتنی دیر ہو گئی مولانا؟ بس میں بات ختم کرنے جا رہا ہوں، آخری بات پر آ رہا ہوں. کون کون میرا ساتھ دے گا پہلے میرے کو جواب دو انشاءاللہ. نہیں ساتھ دو گے، میرا ساتھ دو گے؟ نہیں آواز نہیں آ رہی ہے، ہاتھ اوپر کر کے بولو ساتھ دو گے نہیں انشاءاللہ. اب تک میں نے جتنی باتیں آپ کے سامنے کہی جس میں سب سے پہلی بات یقین کس پہ کرو گے؟ ڈرو گے کس سے؟ ارے سب کچھ کرنے دھرنے والا کون؟ اور دوسری بات میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کا، آپ کے نام مبارک کا سب باتیں بتایا، جس کا نتیجہ یہ کہ میں اور آپ مصطفیٰ کا دامن. نہیں ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن. اب اخیر میں ایک اللہ کے ولی کی بات بتا رہا ہوں، اور اس پر جو بات ہوگی وہ ہم سب کو عمل کرنا. بولو کریں گے؟ عمل کریں گے انشاءاللہ. میرے کو سب لوگ بتاؤ گے تو میرے کو اچھا لگے گا. خواجہ معین الدین چشتی کا نام کس کس نے سنا ہے؟ ساتھ نے سنا تو ہاتھ اوپر کرو نا، بولو نا اجمیر والے بابا. بولو کون؟ خواجہ معین الدین. اب سنو یہ اجمیر میں نا، بولو کہاں پر؟ 3 دن ان کی زندگی کے 3 دن ایسے گزرے ہیں. بولو زندگی کے کتنے دن؟ 3 دن. یعنی زندگی تو بڑی ماشاءاللہ اجمیر میں اللہ کے ولی تھے گزاری، لیکن 3 دن ایسے گزرے ہیں جس میں آپ نے کھایا بھی نہیں ہے اور پانی بھی پیا. نہیں میرے کو نہیں سمجھ میں آ رہا. آپ لوگ خواجہ معین الدین چشتی کو جانتے ہو؟ نہیں ہاں یا نہیں؟ ابھی بھی آواز نہیں آ رہی. بولو جانتے ہو؟ کیا نام ہے خواجہ؟ خواجہ معین الدین. نام تو معلوم ہے ماشاءاللہ، معلوم ہے نا. کون کون ان سے محبت کرتا ہے؟ بھائی اللہ کے ولی ہے. ہاتھ اوپر کرو نا، بولو نا محبت کرتے. آواز نہیں آ رہی، بولو نا محبت کرتے. آواز نہیں آ رہی. دیکھو آپ لوگ جھوٹا نہیں بولنے کا، سچ سچ بولو. بھائی خواجہ معین الدین چشتی سے محبت کرتے ہیں نا؟ اور کرنا بھی، ہر ولی سے محبت کرنا. محبت کرتے ہو نہیں کونٹائی والو؟ جھوٹ تو نہیں نا؟ محبت کرتے ہو نا؟ تو چلو ایک کام کرو، اگر محبت کرتے ہو تو میرے کو اتنا بتا دو، کیونکہ الگ الگ کتابوں میں الگ الگ باتیں لکھی، لیکن بہت پیاری باتیں لکھی. یہ خواجہ معین الدین چشتی سے اگر میں اور آپ محبت کرتے، ان کے ابا کا نام کیا ہے؟ ہاں ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے. ایک تو اللہ کا ولی ایسا میرے کو ملا جس نے بالکل صحیح نام بتایا، لیکن اور کسی نے نہیں بتایا. بولو نا ان کے ابا کا نام کیا ہے؟ خواجہ غیاث الدین. بولو خواجہ. ان کا نام خواجہ معین الدین. ان کے ابا کا نام بولو خواجہ. دادا کا نام؟ دادا کا نام؟ ارے کونٹائی والوں آپ کو دادا کا نام کیا معلوم؟ تو اچھا ہوا اللہ کے ایک بندے نے ابا کا نام بتایا. جس کو ابا کا نام نہیں معلوم اس کو دادا کا نام کہاں سے معلوم ہوگا؟ لیکن پھر ایک مرتبہ بولو بھائی اللہ کے ولیوں سے محبت کرتے تھے، کرتے ہیں، اور بولو کرتے. اور ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن، کیونکہ ہر ولی نے مصطفیٰ کا دامن تھاما، ہم بھی مصطفیٰ کا دامن تھامے، اللہ ہم کو بھی ولی بنا دے گا. بولو سبحان اللہ. یہ خواجہ معین الدین چشتی میرے دوستوں خاندان کے اعتبار سے بہت اونچے، نسب کے اعتبار سے بہت اونچے. الگ الگ لوگوں نے الگ الگ نسب بیان کیے، لیکن بہت پیارا بیان کیا. بولو نا خواجہ معین الدین چشتی. ان کے ابا کا نام بولو خواجہ غیاث الدین. ان کے ابا کا نام خواجہ احمد حسین. ان کے ابا کا نام خواجہ عزیزی. ان کے ابا کا نام خواجہ محمد ہاشم. ان کے ابا کا نام امام عسکری. ان کے ابا کا نام امام عبقری. ان کے ابا کا نام امام تقی. ان کے ابا کا نام امام نقی. ان کے ابا کا نام امام علی. ان کے ابا کا نام امام موسیٰ کاظم. ان کے ابا کا نام امام موسیٰ رضا. ان کے ابا کا نام امام محمد جعفر. ان کے ابا
کا نام امام محمد باقر، ان کے ابا کا نام امام زین العابدین، اور ان کے ابا شہید کربلا حضرت حسین، اور ان کے ابا شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مصطفیٰ کا دامن، مصطفیٰ کا دامن، خواجہ صاحب کا دامن، غوث پاک کا دامن، جمعہ گریہ جلسہ کمیٹی حضرت قاری احمد علی صاحب، نعرہ تکبیر۔ چلو یہ واقعہ سمجھ لو پھر ہم بات ختم کریں گے، لیکن آج عمل کرو گے نا انشاءاللہ؟ کیونکہ میں پھر بتا رہا ہوں، چلانے چیخنے سے کام نہیں، آواز سے بولو، چلانے چیخنے سے کام کیا کرنا پڑے گا؟ عمل کرنا۔ قرآن کریم میں بھی اللہ نے فرمایا اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، نبی سے محبت کرتے ہو، تو نبی کے طریقے پر عمل کرنے والے بن جاؤ۔ بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے نبی اعلان کر دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، سنو پونٹائی والو، اللہ فرماتا اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو مصطفیٰ کا دامن تھام لو۔ جو مصطفیٰ کا دامن تھامتا جائے گا اللہ جنت کے فیصلے کرتا جائے گا۔ بولو سبحان اللہ۔ تو عمل کرو گے نا انشاءاللہ۔ اب میں آپ کو بہت بڑے اللہ کے ولی کا واقعہ سنا رہا ہوں اور یہ سمجھانے جا رہا ہوں کہ اللہ کے ولیوں نے اتنا زیادہ عبادت کا خیال رکھا تو ہماری نمازیں کیوں جا رہی ہے؟ ہم کیوں نافرمان ہوتے جا رہے ہیں؟ ہم کیوں گنہگار ہوتے جا رہے ہیں؟ میں نے کون سے اللہ کے ولی کا نام لیا؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی، انہوں نے اجمیر میں تھے، ماشاءاللہ پوری زندگی اللہ کے ولی، کتنے دن ایسے گزرے؟ نہ کھانا نہ۔ اس زمانے میں کیا ہوتا تھا جب اللہ کے ولی نہیں کھا رہے تو جتنے خانقاہ میں مرید ہے وہ لوگ بھی کھانا، ہماری طرح نہیں کہ وہ شیخ کھاوے کے نہیں کھاوے، پیر صاحب کھاوے کے نہیں کھاوے، مرید شروع ہو جاتے ہیں نہ۔ یہاں تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی نہیں کھا رہے، سارے مرید حیران ہیں۔ اب ٹھیک ہے بھائی اللہ کے ولی ہے خواجہ معین الدین چشتی، لیکن سارے مریدین 3 دن تک کھانا نہیں کھانا، 3 دن تک پانی نہیں پینا، کوئی بے ہوش ہو رہا ہے، کوئی بیچارہ بوڑھا گر رہا ہے، کوئی پریشان ہو رہا۔ آپ کو معلوم ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے پاس ان کے بہت پیارے مرید آئے جن کا نام ہے خواجہ ابو اللیث۔ بولو کیا نام ہے؟ خواجہ۔ وہ آئے اور آ کر کہنے لگے حضرت کھا لو، 3 دن ہو گئے، پانی پی لو، کیونکہ آپ کے نہیں کھانے سے نہیں پینے سے کوئی لوگ نہیں کھا رہے نہیں پی رہے، کوئی مر جائے گا۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے روتے روتے فرمایا میں تو 3 دن سے وضو کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، اللہ کے سامنے روتا ہوں، نہ کھاتا ہوں نہ پیتا ہوں، لیکن سب کو کہو کہ وہ کھائے اور پیے۔ تو وہ خواجہ ابو اللیث کہنے لگے کوئی کھائے گا پیے گا نہیں جب تک آپ نہیں کھائیں گے، پہلے یہ بتاؤ نا آپ نے کھانا کیوں چھوڑ دیا، آپ نے پینا کیوں چھوڑ دیا؟ تو خواجہ معین الدین چشتی نے زور سے چیخ ماری اور کہا میں کیسے کھانا کھاؤں، کیسے پانی پیوں؟ 3 دن پہلے عشاء کا وضو کر رہا تھا۔ ساتھ میں بولو کونٹائی والو، حضرت خواجہ کیا فرماتے؟ 3 دن پہلے میں عشاء کی نماز پڑھنی تو عشاء کا وضو کر رہا تھا، وضو کرتے کرتے انگلیوں میں خلال کرنا بھول گیا۔ بولو انگلیوں میں خلال کرنا، حدیث پاک میں لکھا کہ وضو کرتے کرتے انگلیوں میں خلال کرنا یا تو سنت ہے یا مستحب ہے۔ فرماتے میں یہ بھول گیا، کہتے تم کو کیا معلوم، میں تو یہاں اجمیر میں بیٹھا عشاء کا وضو کر رہا تھا، انگلیوں میں خلال کرنا بھول گیا۔ تو غیب سے میرے نبی کی آواز، غیب سے مدینے سے میرے نبی کی آواز آئی، اے معین الدین مجھ سے محبت کرتے ہو اور میرے طریقے کو چھوڑتے ہو۔ فرمایا میرے نبی مجھ سے ناراض ہو گئے، اب جس کا نبی ناراض ہے وہ کیسے کھانا کھائے گا، وہ کیسے پانی پیے گا؟ میرے نبی کی آواز میرے کان میں آئی کہ مجھ سے محبت کرتے ہو، میرے طریقے کو چھوڑتے ہو۔ کہا میں کھانا نہیں کھاؤں گا، پانی نہیں پیوں گا جب تک میرے نبی مجھ سے راضی نہیں ہوں گے۔ ابھی تو آپ نے اتنا کہا کہ اجمیر کی پوری خانقاہ میں جیسے ہمارے نبی کی آواز آئی معین الدین اب کھا لو پی لو، مصطفیٰ تم سے ہمیشہ راضی ہو چکا ہے۔ بولو اللہ کا نبی تم سے راضی ہو گیا۔ تو میرے پیارو کیا چھوٹ گیا تھا؟ نہیں بولو نا، وضو میں کیا چھوٹ گیا تھا؟ کتنے دن تک کھانا نہیں کھایا، کتنے دن تک پانی نہیں پیے؟ چھوٹ گیا تھا وضو میں خلال۔ حالانکہ یہ نہیں کرو تو بھی وضو ہو جائے گا،
کیونکہ یہ وضو میں سنت ہے یا مستحب ہے. یہ انگلیوں میں خلال نہیں کرو گے تو بھی وضو ہو جائے گا، لیکن اس کے چھوٹنے پر آپ نے کتنے دن کھانا نہیں کھایا؟ اور ہماری فجر کی نماز کتنی مرتبہ چھوٹی؟ ہاں، کتنے دن بھوکے رہے، کتنے دن پیاسے رہے. یعنی عجیب یعنی معاملہ کتنا عجیب ہے. سب لوگ ایک آواز لگاتے ہیں، ولی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ غریب نواز کا دامن نہیں چھوڑیں گے، حضرت حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے، مصطفیٰ. یعنی ہم لوگ آواز لگاتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے ان کے حالات کو نہیں پڑھا کہ ایک سنت چھوٹ جائے، 3 دن تک کھانا نہیں کھایا. ہم یہاں بیٹھے زمانے سے فجر کی نماز نہیں پڑھ رہے. تو میرے دوستو، اب کون کون ارادہ کر رہا ہے؟ میرا آخری پیغام آج سے کونٹائی والا جتنا مجمع بیٹھا ہے، ماں بہنیں بیٹی آپ سب لوگ دل و جان سے ارادہ کریں گے کہ ہم نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. کون کون تیار ہے؟ تو میں آخری بات بتا دوں، پڑھنے پہ کیا ملے گا، نہ پڑھنے پر کیا ہوگا. کون کون سننے کو تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرے، بولو ہاتھ اوپر کرے، بولو پڑھیں گے، سب پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. میری آخری بات سن لو. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، بولو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما. صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے، سب خاموش بیٹھے ہیں. ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور کہا اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان، ایک سوال کروں؟ ہمارے نبی نے فرمایا کرو، سوال کرو. وہ صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول بتاؤ نا، اگر نماز پڑھیں گے تو کیا ملے گا؟ ساتھ میں بولو نا، نماز پڑھیں گے تو. ہمارے نبی نے فرمایا او میرے امتیوں، قیامت تک آنے والوں کو پیغام پہنچا دو، جو 5 وقت کی نماز پڑھے گا وہ پڑھتا جائے گا، اللہ آسمانوں پہ جنت کے فیصلے کرتا جائے گا. بس ہمارے نبی نے فرمایا، اور قرآن میں لکھا ہے، ارے بولو قرآن میں اللہ نے فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون فی جنات مکرمون. اللہ فرماتے پیارے پیارے میرے بندے 5 وقت نماز کی پابندی کرے. اللہ فرماتا تم زمین پہ نماز پڑھتے جاؤ گے، ہم آسمانوں پہ جنت کے فیصلے کرتے جائیں گے. بولو سبحان اللہ. اچھا سب پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے نا؟ اب نہیں پڑھنے والے میرے کو ایک سوال کا جواب دے دے جو میں ڈائریکٹ قرآن سے پوچھ رہا ہوں کہ جو لوگ اب تک نہیں پڑھتے تھے آج سے ارادہ کرو پڑھیں گے انشاءاللہ. پکا ارادہ کرو، بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. اور آج میں آپ کو بتا رہا ہوں جو نہیں پڑھے گا، قرآن کریم میں کیا لکھا معلوم؟ اللہ نے جو جہنم بنائی، بولو اللہ نے جو، جس میں سب سے آخری اور سب سے ڈینجر جہنم بنائی، ہاں وہ اتنی ڈینجر جہنم بنائی کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے، ہمارے نبی فرماتے کہ وہ جہنم اتنی خطرناک ہے کہ اگر اس جہنم میں کچھ پلایا جائے، کوئی چیز کڑوی پلائی جائے، اگر اس کو دنیا میں ڈالا جائے تو پوری دنیا کا سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے. اور وہ جہنم میں جو ہوگا نا، اس کے بدن پہ جو بھی چتھڑا ہوگا، اگر اس کا ایک ٹکڑا دنیا میں لائے تو دنیا جل کے خاک ہو جائے. اتنی خطرناک جہنم. پورا مجمع بولے گا جس کا نام ہے ویلن. بولو کیا نام ہے؟ ساتھ میں بولو کیا نام ہے؟ ہمارے نبی کیا فرماتے؟ جو سب سے آخری جہنم ہے اس میں ابو جہل جائے گا. کون جائے گا؟ فرعون جائے گا. بولو کون جائے گا؟ قارون جائے گا، حامان جائے گا. اور ہمارے نبی نے روتے روتے فرمایا میری امت کا بے نمازی بھی اسی میں جائے گا. یہ جو ویلون والی جہنم ہے جس میں ابو جہل، قارون، فرعون، حامان، ارے کونٹائی والو، ہمارے نبی فرماتے میری امت کا بے نمازی اسی جہنم میں جائے گا. اور اگر آپ کو دیکھنا ہے تو قرآن اٹھا کر دیکھو، پڑھو نا میرے ساتھ میں، آپ کو یاد ہوگا. ارأیت الذی، پڑھو ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام. پھر کیا ہے؟ بس رک جاؤ. ویلن جہنم. کون جائے گا؟ ابو جہل جائے گا، قارون جائے گا، حامان جائے گا، ارے نبی کا دشمن جائے گا. اور کون جائے گا؟ اللہ فرماتے فویل للمصلین. پڑھو فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اسی جہنم میں امت کا بے نمازی جائے گا. تو میرے دوستو آج کے حالات میں
تین کام کرنا ہے. بولو کریں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے یقین بنانا, کرنے دھرنے والا کون؟ یعنی پورا مجمع بولے نا, ہم سب کا پیدا کرنے والا کون؟ عبادت کے لائق کون؟ اور نمبر 2 پورا مجمع دیکھو, صبح کا بھٹکا ہوا شام کو آئے, بھٹکا ہوا نہیں. ساتھ میں کہہ دو مصطفیٰ کا دامن, یعنی ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن. اور آخری بات, نماز کا دامن. اگر یہ پہلے میں پیدا ہوا, آنکھوں کو کھولا, حضرت آدم فرماتے نمبر 1 میں نے اللہ کا عرش دیکھا. بولو سبحان اللہ. اللہ کا عرش کا مطلب اللہ کی آفس. بولو اللہ کی. آج کل آپ نے دیکھا ہوگا نا, بڑے بڑوں کی آفس کتنی شاندار ہوتی ہے, تو سوچو جب دنیا والوں کی آفس اتنی شاندار ہوتی تو اللہ کا عرش کتنا شاندار ہوگا. بولو سر. تو حضرت آدم نے سب سے پہلے, پورا مجمع بولے کیا دیکھا؟ اللہ کا. آواز نہیں آ رہی, بولو اللہ کا. قرآن کریم میں لکھا ہے اللہ کا عرش ہے. بولو اللہ کا عرش ہے. اللہ نے فرمایا الرحمن علی العرش استوى. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا عرش ہے. ارے کونٹائی والے ساتھ میں بولو نا. حضرت آدم علیہ السلام نے نمبر 1 بولو اللہ کا. چلو عرش دیکھا. کہاں پیدا ہوئے تھے؟ تو نمبر 2 حضرت آدم نے آسمانوں کو دیکھا. صرف دیکھا نہیں, 7 آسمانوں کا چکر لگایا. بولو سبحان اللہ. کتنے آسمانوں کا حضرت آدم نے چکر لگایا؟ 7. آسمان کتنے اللہ نے بنائے؟ 7. اللہ نے فرمایا الذی خلق 7 سماوات طباقا ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے. تو سنو نا, حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے. بولو نمبر 1 اللہ کا عرش دیکھا. نمبر 2 7 آسمانوں کو دیکھا. اب آنا نمبر 3 حضرت آدم نے جنت کو دیکھا. بولو سبحان اللہ. کیونکہ پیدا ہوئے اللہ نے کہا جاؤ. کہاں جاؤ؟ جنت میں جاؤ. اللہ نے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمْ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے آدم جاؤ جنت میں چلے جاؤ. تو پورا مجمع بولے حضرت آدم نے نمبر 1 عرش دیکھا. نمبر 2 7 آسمانوں کو دیکھا. نمبر 3 جنت. اچھا جنت میں چلے گئے. بھائی حضرت آدم جنت میں چلے گئے تو جنت کے بڑے بڑے درختوں کو دیکھا. بھائی جنت کے درخت کو اگر آپ کو سمجھنا ہو نا, ہمارے کونٹائی میں بھی جھاڑ ہوں گے, درخت ہوں گے, لیکن آپ نے دیکھا ہوگا یہ زمین پہ شروع ہوتا ہے اور یہاں ختم ہو جاتا. اور جنت کا درخت کیسا؟ ارے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا کہ جنت کا درخت کیسا. ہمارے نبی نے فرمایا ارے کوئی آدمی گھوڑے پر بیٹھے اور گھوڑا دوڑاتا رہے. ہمارے نبی فرماتے 100 سال تک کوئی آدمی گھوڑا دوڑائے مگر جنت کے ایک درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا. اللہ نے فرمایا جنت کے درخت بہت اونچے لمبے میرے ساتھ میں پڑھو نا. اللہ نے فرمایا مدہامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کا عرش دیکھا. نمبر 2 7 آسمانوں کو دیکھا. نمبر 3 جنت کو دیکھا. نمبر 4 جنت کے درختوں اور پتوں کو دیکھا. نمبر 5 حضرت آدم نے حور کو دیکھا. حور. بھائی جنت میں کیا ہے؟ حور ہوگی نا. بھائی ہاں یا نہ بولو نا. جنت میں حور ہوگی نا. چاہیے ایسا ہے کرتے ہیں, اندر سے ڈر بھی لگتا بولنے کو. ارے بولو نا جنت میں حور ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہاں تو حضرت آدم علیہ السلام تو جنت میں گئے تو حور کو دیکھا. اللہ نے فرمایا وَحُورٌ عِينٌ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے حضرت آدم نے کس کو دیکھا؟ حور کو. کتنی چیزیں ہو گئی؟ آخری چیز سب سننا, حضرت آدم نے سب فرشتوں کو دیکھا. بولو سبحان اللہ. دیکھا نہیں, بولو حضرت آدم نے فرشتوں کو دیکھا بلکہ سارے فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا. بولو سارے فرشتوں نے حضرت آدم کو. اللہ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. اب میں نتیجے پر آ رہا ہوں. پورا مجمع بولے حضرت آدم پیدا ہوئے, آنکھوں کو کھولا, کتنی چیزوں کو دیکھا؟
نہیں آواز سے بولو کتنی چیزوں کو دیکھا. اور میں بول رہا ہوں میرے ساتھ میں بولو. نمبر 1 اللہ کا عرش. بولو نمبر 1 اللہ کا عرش. نمبر 2 ساتوں آسمان. نمبر 3 جنت. نمبر 4 جنت کے درخت. اور نمبر 5 حور. اور نمبر 6 تمام فرشتوں کو دیکھا. اب نتیجے پر ہم کو آنا ہے جو شروع سے ہم بات لے کر چلے. اب سب پورا کانٹیکٹ توجہ دے گا. حضرت آدم نے کتنی چیزوں کو دیکھا؟ اب حضرت آدم کو ہی پوچھو کہ 6 چیزوں میں کیا نظر آیا. بھائی عرش کو دیکھا, ساتوں آسمانوں کو دیکھا, جنت کو دیکھا, جنت کے درختوں کو دیکھا, حور کو دیکھا. حضرت آدم نے تمام فرشتوں کو دیکھا. اب حضرت آدم کو ہی پوچھو. میں آپ کو عربی کتاب کے حوالے سے بتا رہا ہوں. علامہ زرقانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت آدم کو پوچھا گیا کہ آپ نے 6 چیزوں کو دیکھا, آنکھ کھلی اور آپ نے 6 چیزوں کو دیکھا, آپ کو اس میں کیا نظر آیا؟ اب پورا مجمع میرا ساتھ دے گا. کون کون ساتھ دینے والا ہاتھ اوپر کرے. بولو ساتھ دو گے انشاءاللہ. آپ کو صرف بولنا ہے محمد. بولو کیا بولنا ہے؟ آواز نہیں آ رہی. بولو کیا بولنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر بولو کیا بولنا ہے؟ محمد. حضرت آدم علیہ السلام نے نمبر 1 اللہ کا عرش دیکھا. حضرت آدم کیا فرماتے؟ رأیت عرش ربی. نمبر 1 رأیت عرش ربی فوجدت اسم محمد علی ساقیہ. حضرت آدم علیہ السلام فرماتے لوگوں میں نے سب سے پہلے آنکھوں کو کھولا, میں نے اللہ کا عرش دیکھا. حضرت آدم فرماتے میں نے اللہ کا عرش دیکھا. عرش کے پائے پر, بولو عرش کے پائے پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا. ساتھ میں بولو عرش کے پائے پر میں نے, ساتھ میں بولیں گے عرش کے پائے پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا. کتنی چیز ہو گئی؟ پہلی چیز ہو گئی. حضرت آدم فرماتے نمبر 2 میں نے ساتوں آسمانوں کو دیکھا. دیکھا نہیں, ساتوں آسمانوں کا چکر لگایا. حضرت آدم کیا فرماتے؟ رأیت السماوات وطفت فیہن فوجدت اسم محمد مکتوبا علیہن. حضرت آدم فرماتے میرے اللہ کی قسم میں نے ساتوں آسمانوں کو دیکھا, ہر آسمان کا چکر لگایا. حضرت آدم فرماتے جو آسمان پر جاتا ہر آسمان پر میں نے محمد کا نام لکھا ہوا دیکھا. عرش کے پائے پر محمد کا نام, ساتوں آسمانوں پر کن کا نام؟ اب نمبر 3 حضرت آدم نے کیا دیکھا؟ جنت. اب سننا, سبحان اللہ بولو, سبحان اللہ بولو, بہت پیار سے بول دو سبحان اللہ بولو, کیونکہ نمبر 3 بہت پیارا. حضرت آدم فرماتے ما رأیت قصرا ولا غرفا الا رأیت اسم محمد مکتوبا علیہما. ارے حضرت آدم فرماتے میں کیا بتاؤں, میں جنت میں گیا, میں نے جنت کے بالا خانوں کو دیکھا, جنت کے محلوں کو دیکھا, جنت کی دیواروں کو دیکھا, جنت کے دروازوں کو دیکھا. ارے حضرت آدم فرماتے میں نے جنت کے گلشنوں اور بہاروں کو دیکھا. ہر جگہ جنت میں جاتا وہاں میں نے محمد کا نام لکھا ہوا دیکھا. بولو سبحان اللہ. کتنی چیزیں ہو گئی؟ بولو کتنی چیزیں ہو گئی؟ 3. نمبر 4 حضرت آدم نے جنت کے درختوں کو دیکھا اور درختوں کے پتوں کو دیکھا. کیا فرماتے؟ حضرت آدم فرماتے ما رأیت شجرا ولا ورقا الا رأیت اسم محمد مکتوبا علیہما. حضرت آدم فرماتے میں جنت میں گیا, درختوں کی بات مت کرنا. حضرت آدم فرماتے میں نے بہت سے درختوں کو دیکھا مگر درختوں کی بات مت کرنا, میں نے ہر درخت کے ہر پتے پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا. کتنی چیزیں ہو گئی؟ 5. 4 چیزیں ہو گئی. 5ویں چیز حضرت آدم فرماتے میں نے حور کو دیکھا. بولو کیا دیکھا؟ حور. اچھا حضرت آدم نے جب حوروں کو دیکھا تو کیا ہوا؟ سننا. حضرت آدم علیہ السلام فرماتے رأیت الحور العین فوجدت اسم محمد مکتوبا علی نہورہن. حضرت آدم فرماتے میں جنت میں تھا, اللہ نے مجھے حوریں بتائی. حضرت آدم فرماتے میرے اللہ کی قسم میں نے بہت سی حوروں کو دیکھا لیکن ہر حور کے گلے پر, بولو ہر حور کے گلے پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا. اب آخری چیز پر سبحان اللہ سب بولو گے, بلکہ ساتھ میں بولو گے نعرہ تکبیر. آواز نہیں آ رہی, بولو نعرہ تکبیر. آخری چیز پر حضرت آدم فرماتے میں نے فرشتوں کو دیکھا, صرف دیکھا نہیں بلکہ فرشتوں نے مجھے, بولو
حضرت آدم فرماتے فرشتوں کو دیکھا نہیں بلکہ فرشتوں نے سجدہ کیا. حضرت آدم فرماتے سارے فرشتوں نے سجدہ مجھے کیا لیکن میں نے دیکھا ہر فرشتے کی پیشانی پر سجدہ مجھے کیا. حضرت آدم فرماتے سجدہ مجھے کیا مگر ہر فرشتے کی پیشانی پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. دین اسلام قاری احمد علی صاحب. میرے پیاروں، ہر جگہ پہ کون نظر آئے؟ آواز نہیں آ رہی، بولو نا. ہر جگہ پہ کون نظر آئے؟ محمد. ہاں میں ابھی جلدی جلدی پوچھتا جاؤں گا، آپ لوگ صرف کیا بولتے جاؤ کہ محمد 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 صلی اللہ ہو. سارا مجمع ساتھ میں، میرے کوئی بھی خاموش نہیں گا، سارا مجمع جواب دے گا. حضرت آدم نے عرش کے پائے پر کن کا نام دیکھا؟ صرف زور سے بولتے جاؤ. حضرت آدم نے عرش کے پائے پر کس کا نام دیکھا؟ محمد. ساتوں آسمانوں پر کن کا نام دیکھا؟ محمد. جنت میں کن کا نام دیکھا؟ محمد. جنت کے بالا خانوں میں کن کا نام دیکھا؟ محمد. جنت کے محلوں میں کن کا نام دیکھا؟ جنت کے دروازوں پر کن کا نام دیکھا؟ جنت کی دیواروں پر کن کا نام دیکھا؟ جنت کے بہاروں میں کن کا نام دیکھا؟ جنت کے گلزاروں میں کن کا نام دیکھا؟ جنت کے گلستہ اور بوستہ میں کن کا نام دیکھا؟ ارے جنت کی ہواؤں میں کن کا نام دیکھا؟ ارے فرشتوں کی پیشانی پر کس کا نام دیکھا؟ حور کے گلے پر کس کا نام دیکھا؟ جنت کے درختوں پر کس کا نام دیکھا؟ ارے جنت کے درختوں کے پتوں پر کس کا نام دیکھا؟ بلکہ میں آج کے زمانے میں کہتا ہوں کلمے میں کس کا نام دیکھا ہم نے؟ لا الہ الا اللہ. ساتھ میں بولو نا، ہمارے کلمے میں کس کا نام؟ محمد. ساتھ میں بولو، ہمارے کلمے میں کس کا نام؟ بولو محمد. ہماری اذان میں کس کا نام؟ ارے اذان میں محمد کا نام آتا کہ نہیں آتا؟ کوئی اگر اذان دے اشہدو ان لا الہ الا اللہ، بولو اذان پوری ہوگی؟ کیا کہنا پڑے گا؟ اشہدو ان محمد رسول اللہ. پورا مجمع بولے نا، کونٹائی والے ساتھ میں بولے نا. کلمے میں کس کا نام؟ محمد. اذان میں کس کا نام؟ محمد. اقامت میں کس کا نام؟ محمد. قرآن میں کن کا نام؟ محمد. زبور میں کن کا نام؟ محمد. تورات میں کن کا نام؟ محمد. انجیل میں کن کا نام؟ محمد. بلکہ میرے پیارے بولو نا، نماز میں کن کا نام؟ نماز میں محمد کا نام آتا ہے کہ نہیں آتا؟ ہم لوگ جب التحیات پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اخیر میں کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. اور حدیث پاک میں آتا ہے یہاں پہ آ کے نماز کمپلیٹ ہوتی ہے، ایک صحیح فرض ادا ہوتا ہے. ارے میرے پیاروں، اللہ بھی بتانا چاہتا ہے نماز شروع کریں گے اللہ کے نام سے، اللہ اکبر. نماز شروع کریں گے اللہ کے نام سے، ختم کریں گے محمد کے نام پر. وہ نماز اللہ قبول کرتا. شروع کر لے میرے نام پر، ختم کر لے محمد کے نام پر صلی اللہ ہو. میرے پیاروں، یہ سب جگہ جو میں نے آپ کو بتایا کون نظر آئے؟ صحیح میں بولو نا، محمد نظر آئے نا. ہاں، یہ سب جگہ پر ہم کو محمد نظر آئے. لیکن مجھے سوال یہ ہے کہ عرش کے پائے پر محمد، اور آسمانوں پر محمد، اور قرآن میں محمد کا نام، حدیث میں محمد کا نام، جنت میں محمد کا نام، کلمے میں محمد کا نام، اذان میں محمد کا نام، اقامت میں محمد کا نام، اور ہمارے کونٹائی والوں کے چہروں پر کس کا نام؟ ہمارے کونٹائی والوں کے چہرے پر کن کا نام؟ ہاں، یعنی میں کب سے دیکھ رہا ہوں اشرف المولانا، کب سے دیکھ رہا ہوں سب لوگ کہے جا رہے ہیں محمد محمد محمد. ارے میرے پیاروں، ہمارے نبی کی تو شان ہی شان ہے، عرش کے پائے پر محمد کا نام. لیکن سوال یہ ہے کہ ہمارے نبی کی تو شان ہے، اگر میں نے اور آپ نے نبی کی شان کو سمجھا ہے تو ہمارے چہروں پر کن کا نام ہے؟ اور کہنا بہت آسان ہے، ایک آواز لگے گی، بہت زوردار آواز لگتی ہے. بولو نا، ساتھ میں بولو نا، مصطفیٰ کا دامن.
बोलो बोलो मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ूंगा। बल्कि मेरे प्यारों में यहाँ हमारे गुजरात में रहता हूँ ना, बहुत प्यार से इतनी प्यार से आवाज आती है, गौस पाक का दामन तो कहा नहीं छोड़ेंगे, खाजा गरीब नवाज का दामन तो नहीं छोड़ेंगे, हजरत हुसैन का दामन तो नहीं छोड़ेंगे, हजरत अली का दामन तो नहीं छोड़ेंगे, मैदान करबला में शहीद होने वाले बोलो हजरत हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे। मुस्तफा का दामन पकड़ तो सही, हाँ? पकड़ा नहीं, और इतने बड़े बड़ों का नाम झूठा बोलने का। अरे कौन टाइम में किसी को लाख मर्तबा झूठा बोल दे, कौन टाइम में किसी को लाख मर्तबा धोखा दे दे, लेकिन धोखा देने के लिए शेख अब्दुल कादिर जिलानी मिले, धोखा देने के लिए हमको गौस पाक खाजा गरीब नवाज खाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मिले, अरे धोखा देने के लिए हमको खाजा निजामुद्दीन औलिया मिले, अरे धोखा देने के लिए नबी के नवासे शहीद करबला हजरत हुसैन हमको मिले। शर्म नहीं आई हमको? इतना आराम से गौस पाक का दामन तो नहीं। आपको मालूम है एक मर्तबा हमारे यहाँ मेरे घर के नीचे एक आवाज लग रही थी, गौस पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे, खाजा गरीब नवाज का दामन नहीं छोड़ेंगे, मैदान करबला में शहीद होने वाले हुसैन का दामन। मैं सच बताता हूँ अल्लाह की कसम, मेरा उस वक्त घर चौथे माले पर मेरा घर था, अबू सुहेल चौथे माले पर मेरा घर था, मैंने भी खिड़की से चिल्लाना शुरू किया, हाँ गौस पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे, खाजा गरीब नवाज का दामन नहीं छोड़ेंगे, हजरत हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे। वो मेरी बीवी दौड़ती दौड़ती आई, क्या हो गया? खैर बीवी के सामने तो मैं कुछ नहीं बोला, मैं बोला जा तू आराम कर, लेकिन मैंने अपने दिल में कहा अल्लाह की कसम ये नारा इतना प्यारा है, क्योंकि किसी का भी दामन थाम लो कसम अल्लाह की, हर दामन के नीचे जन्नत का रास्ता नजर आएगा। मुस्तफा का दामन हो, नवासे के मैदान करबला में शहीद होने वाले हजरत हुसैन का दामन हो, हजरत अली का दामन हो, गौस पाक का दामन हो, खाजा गरीब नवाज का दामन हो, खाजा निजामुद्दीन औलिया का दामन हो, खाजा रोशन चिराग का दामन हो, खाजा साबिर पाक का दामन हो, खाजा अमीर खुसरू का दामन हो, अरे खाजा कुतुबुद्दीन का दामन हो, हजरत जुनैद बगदादी का दामन हो। अल्लाह की कसम कोई भी अल्लाह के वली का दामन थाम लो, हर दामन के नीचे हमें जन्नत नजर आएगी। बोलो सुभान अल्लाह। लेकिन पहले दामन पकड़ो तो सही। सिर्फ चिल्लाने से काम होने वाला नहीं, बोलो ना, चिल्लाने से काम होने वाला, चीखने से काम होने वाला नहीं, अमल करना पड़ेगा। अमल बोलो क्या करना पड़ेगा? आवाज नहीं आ रही, बोलो क्या करना पड़ेगा? जैसा जैसा देखो ये अबू सुहेल भाई आप तो माशाल्लाह एडवोकेट है, जरा ईमान से बताना, ये माइक सिस्टम है ना, ये माइक सिस्टम मैं इसे हाथ में पकड़ लो, अब मैं चिल्ला कर बोलूं मैं माइक नहीं छोड़ूंगा, आज कारी अहमद अली माइक नहीं छोड़ेंगे। आप लोग कॉन्टाई वाले आपस में बात करेंगे गुस्से में, आज नहीं छोड़ेगा, क्योंकि मैं क्या किया हूँ, क्या किया हूँ बोलो? अच्छा ये माइक कहीं कोने में पड़ा हो, मैं उधर कोने में पड़ा हूँ और हाथ बांध कर बोलो माइक नहीं छोड़ूंगा, माइक नहीं छोड़ूंगा, सब कहेंगे पावली पागल हो गया है, कहाँ माइक पड़ा ने, कहाँ बैठा ने, नहीं छोड़ूंगा। हमने आज तक मुस्तफा के दामन को थामा नहीं। हमारी जिंदगी में पबजी चलता है, ये मुस्तफा का दामन है। हमारी जिंदगी में मोबाइल में टिकटॉक चलता है, ये गौस पाक का दामन है। हमारे मोबाइल में एक दूसरे को गालियां दी जाती है, एक दूसरे को माँ बहन की हम लोग गाली देते हैं, ये कौन से अल्लाह के वली का दामन है? हम लोगों का पैसा खाते और खामोश हो जाते, कर्जा लेके भूल जाते। किसका दामन है? कितनों की जमीन को हड़प कर गया, ये कौन सा दामन है? कितनी मर्तबा विरासत में अपने भाई और छोटे भाई और बहन का हक नहीं दिया, ये कौन सा दामन है? कितने यतीमों को सताया, ये कौन सा दामन है? कितने लोगों को हमने तकलीफें पहुंचाई, ये कौन सा दामन है मेरे प्यारों? इसलिए आज देखो मेरी बात शायद आपको कड़वी लगती होगी, नहीं कड़वी लगती है, लेकिन उठ के जाना नहीं। पीछे कौन है? देखो कैसे घबराए हुए बैठे हैं। ये जिन्नात से बहुत अजीब डर लगता है। हाँ अबू सुहेल तूने कभी देखा? देखा नहीं? देख वो जिन्नात का डर इतना लगता, इतना लगता। हालांकि मैं सही बताऊं, अल्लाह ने नंबर 1 इंसान को दिया। किसको दिया? नंबर 2 अल्लाह ने फरिश्तों को दिया, और नंबर 3 अल्लाह ने जिन्नातों को दिया। कमाल है, 3 वाला नंबर 1 को डराता है।
اور بڑا عجیب ہے ہمارے یہ جوان بھی جوان، حالانکہ ہٹے کٹے جوان ہے ماشاءاللہ، اللہ نے جوان دی 20-22 سال کا، اور کبھی کبھی اس کو بولو اکیلے گھر میں سو جا تو گھر میں سوئے گا نا، یوں بدن کانپتا ہوگا، کیا ہوا؟ کہا وہ ہلتا ہے، وہ ایسا کرتا ہے، وہ ادھر اپنا ہاتھ، ارے وہ لائٹ کھول کر دیکھتا تو اسی کا شرٹ لٹکایا ہوا ہے، وہ ہوا میں ادھر ادھر ہو رہا ہے، سارے جنات فرصت میں کہ کون ٹائم میں آ کے بیٹھ جا میں۔ بھائی بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ آپ کو ایک صحیح بات بتاؤں، میرے کو جنات کا اتنا ڈر لگتا ہے، میں کو صحیح بات بتا رہا ہوں جو میں نے سنا، ایک آدمی کو انہیں سگریٹ پینے کا تھا۔ کیا پینے کا؟ آپ لوگ تو نہیں پیتے ہوں گے نا؟ نہیں، سگریٹ بیڑی تمباکو گٹکا ذرا بھی نہیں ہے، ذرا بھی نہیں۔ وہ ایک آدمی کو سگریٹ پینے کا تھا، اب وہ بیچارہ سوچا یہاں پر کہاں پیو، یہاں تو سارے اسٹیج پہ علماء بیٹھے، تو وہاں گیا تو کونٹائی میں وہاں گیا تو وہاں تو سارا مجمع بیٹھا ہوا ہے، تھوڑا دور گیا تو وہاں بھی سارا مجمع بیٹھا۔ اب وہ بیچارے کو اتنی طلب لگی سگریٹ پینے کی، اور وہ سوچے کہ میں کہاں پیوں، کیونکہ جہاں بھی جاتا وہاں کہیں نہ کوئی لوگ کھڑے اور اس کو پینا ہے سگریٹ، اور رات کے 12-1 بج گئے۔ تو اس نے کیا کیا معلوم ہے؟ قبرستان چلا گیا کہ قبرستان میں کوئی دیکھنے والا، رات کو 1 بجے کون قبرستان میں دیکھے گا؟ آرام سے قبرستان میں گیا اور یوں جا کے کھڑا ہوا اور وہ لائٹر وائٹر لیا اور یوں جلایا اور یوں ایک دم مارا، اور دیکھتا یہاں کوئی آنے والا، اس کو نہیں معلوم پیچھے کھڑا تھا کون؟ وہ جنات کی آواز بھی تو بھائی جنات کی شکلیں کتنی لمبی ہوتی ہے تو آواز کتنی، تو جنات کی پیچھے سے آواز آئی، کیا کر رہا ہے؟ آواز سے ہی سمجھ گیا کون ہے، تو اس نے وہ سگریٹ کو لیا، یوں پھینکا، پاؤں کے نیچے کچل ڈالا، بھائی پاؤں کے نیچے مسل ڈالا، اب لیکن پھر آواز آئی جنات کی، اے رات کو قبرستان میں کیا کر رہا ہے؟ تو اس نے دیکھا کوئی چھوٹی موٹی کبڈی وہاں کھڑا ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، جتنا یاد تک سب پڑھ لیا، اور پھر دھیرے دھیرے سے بولتا ہے میں فاتحہ پڑھتا ہوں، میں فاتحہ پڑھتا ہوں، میں فاتحہ پڑھتا ہوں۔ تو جنات نے کہا کس نے فاتحہ پڑھتا ہے؟ تو کہا میرے ابا مر گئے نا، ان کی قبر ہے، میرے ابا مر گئے ان کی۔ تو جنات نے غصے میں ایک دھکا مارا اور کہا یہ تو چھوٹے بچے کی قبر ہے۔ تو کہا تیرے کو نہیں معلوم میرا باپ بچپن میں ہی مر گیا تھا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے یہاں پہ جنات کا ایسا ڈر لگا رہتا ہے، لیکن آج میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے پیاروں، اللہ کی قسم میرے پیاروں، ایک بار مصطفیٰ کا دامن تھام لو، اللہ پھر ہم کو عزتوں سے مالا مال کرے گا انشاءاللہ۔ دوستو آج کے حالات میں 3 کام کرنا ہے، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے یقین بنانا، کرنے دھرنے والا کون؟ میں نے پورا مجمع بولے نا، ہم سب کا پیدا کرنے والا کون؟ عبادت کے لائق کون؟ اور نمبر 2 پورا مجمع دیکھو، صبح کا بھٹکا ہوا شام کو آئے، بھٹکا ہوا نہیں، ساتھ میں کہہ دو مصطفیٰ کا دامن، میں نے ساتھ میں بولا مصطفیٰ کا دامن۔ اور آخری بات نماز کا دامن۔ اگر یہ 3 بات پہ آپ نے عمل کر لیا نا، ہمارا اتنا دور سے سفر کرنا آسان ہو جائے گا، بہت آسان ہو گیا۔ آئندہ بھی پھر آئیں گے، بولو انشاءاللہ، ہم پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ لیکن میں آپ تمام سے کہوں گا آج کا یہ سبق بھول مت جانا، ہم ملے نہ ملے، ہماری ملاقات ہوئے نہ ہوئے، یہ سبق کبھی مت بھولنا۔ نمبر 1 بھروسہ کس پہ کریں گے؟ اللہ۔ نمبر 2 مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ اور نمبر 3 خاص کر کے آج سے میری ماں بہنیں بیٹی آپ سب شروع کرے نماز کا دامن میرے کو۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو مولانا کا بیان اچھا لگا ہوگا۔ اگر اچھا لگا تو کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو بھی اس بیان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔